حضرات نے حضور مال میاں سے سماعت کیا۔ اب میں بہت تیزی کے ساتھ خطیب الہند حضرت مولانا توصیف رضا مصباحی سے، آپ کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی آل سے بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام ہوئے، اور آپ کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل، ان کی آل سے محمد الرسول اللہ جل وعلا۔ اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو، بہت مہمان نواز تھے، زور سے بولیں وہ کیا تھے؟ اب میں بولنے میں مہمان نوازی کر لو گے تو اور اچھی بات ہے، ہو جاتا ہے۔ اچھا حضرت اس میں ایک لطیف نقطہ یہ بھی ہے کہ وہ خود بھی مہمان نواز تھے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ 3 دن ان کے نام پہ مطلب قربانی، چونکہ ان کی سنت ہے، تو آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ادا ہوتی ہے تو ہر وہ آدمی بھی عمدہ غذائیں کھا لیتا جو عام دنوں میں نہیں کھا پاتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ بغیر مہمان کے کھانے نہیں کھاتے تھے۔ اگر کوئی مہمان نہیں ہوتا تو دور دور تک، بستی میں نہیں ہوتا تو دوسری بستی میں چلے جاتے۔ تو مہمان کو پکڑ کے لے آئے، دسترخوان پہ بٹھایا، آپ نے اللہ کا نام لے کر کے پہلا لقمہ اٹھایا۔ آپ نے اللہ کا نام لیا تو چونکہ وہ غیر اللہ کا پجاری تھا، بتوں کی پرستش کرتا تھا، مشرک تھا، مسلمان نہیں تھا، اس نے اپنے معبودوں کا نام لینا شروع کر دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ کے خلیل بولے بھئی اگر میرے دسترخوان پہ بیٹھو گے تو یہ نہیں چلے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھانا کھلا میرا رب رہا ہے اور تو جھوٹے خداؤں کا نام لے رہا ہے، اور وہ بھی میرے دسترخوان پہ۔ ایک تو میں تجھے کھانا کھلا رہا ہوں، اوپر سے میرا خون جلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سید صاحب اللہ اپنے مذہب کا وہ بھی وفادار تھا، اس نے میاں کھانے کا لقمہ وہیں پہ رکھا برتن میں، اور بولا میں چند لقموں کے لیے اپنے مذہب کا سودا نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے خلیل بولے تو بھیا میں بھی نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے خلیل انبیاء کرام میں جلیل القدر منصب پر آپ فائز ہیں، بلکہ عقائد کی کتابوں میں اللہ کے نبی پیغمبر اسلام ہم سب کے نبی خاتم الانبیاء کے بعد سب سے بلند مقام ابراہیم خلیل اللہ کا بتایا جاتا ہے، بے شک ملتا ہے کتابوں میں۔ تو آپ نے کہا کہ بھئی اگر تم یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ، ہم ایسی کھا لیں گے۔ پھر آج وہ گیا ہے، ادھر سے جبریل آ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آ کر کے سلام پیش کیا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، اور یہ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اسے کیوں اٹھایا؟ کہا وہ یا اللہ تیرا غدار ہے تو میں کیسے کھلا سکتا ہوں؟ اللہ کی طرف سے جو وحی تھی اس میں یہ تھا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا وہ 80 سال، 80 85 یہی۔ تو اللہ نے فرمایا ہم تو روزانہ کھلا رہے ہیں، تم ایک دن نہیں کھلا پائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا جملہ ہے بابا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم تو روزانہ کھلا رہے ہیں، ایسا کرو ابراہیم اسے بلا کر ہی لے آؤ، تم جو روزانہ کھاتے ہو بغیر مہمان کے آج بھی مت کھاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، کتنا کریم ہے میرا مولا، کتنا رحیم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، داتا بھی ہے، کریم بھی ہے، کارساز ہے، جو مانگنا ہے مانگو محبت سے پیار سے، فیاض ہے وہ اور رحیم و کریم ہے، مایوس ہونا کفر ہے پروردگار سے۔ سبحان اللہ۔ کہ ابراہیم اب بلائے لاؤ، اللہ کے خلیل جا رہے ہیں، وہ پہاڑیوں کے راستے تھے ادھر، تو وہ کچھ دور نکل گیا تو اوپر بھی چڑھ گیا تھا، ادھر یہ آواز دی کہ آ جاؤ بھیا روٹی کھا کے جانا، آ جاؤ آ جاؤ کھانا کھا کر ہی جانا۔ یہ بھیا کا لفظ میں نے جیسے ہمارے یہاں بول دیتے ہیں، حقیقی معنی میں مراد مت لے لینا اس کو۔ آپ نے کہا کہ آ جاؤ، تو اس نے کہا اتنی جلدی لہجہ بدل گیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی تو بڑے گرم تھے، اب اتنے نرم، یہ ہوا کیا؟ ابراہیم نے کہا اسی خدا نے بلایا ہے جس کا نام نہ لینے کی وجہ سے میں نے تجھے بلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے دیکھ رہا تھا، ایسے دیکھنے لگا،
آنکھیں پھاڑ کے سچ کہتے ہو؟ کہ سچ کہتا ہوں، نبی ہوں، نبی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سچ کہہ رہا ہوں، اسی خدا نے بلایا ہے جس کا نام نہ لینے کی وجہ سے، جس کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے میں نے تجھے اٹھا دیا تھا۔ تو بتاؤ کیا کہہ رہا تھا؟ اگر یہی بات ہے تو پھر کھانا بعد میں ہوگا، پہلے اپنے مذہب میں داخل کر لیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ۔ کتنا کریم ہے میرا مولا، قسم خدا کی۔ ان لوگوں کو بھی کھلاتا ہے جو اسے مانتے ہی نہیں ہیں۔ جی بے شک۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو مانتے ہیں مگر اسلام کے مطابق نہیں مانتے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اسلام کے اعتبار سے اگر نہیں مانو گے، مطلب انکار بھی رسالت پایا جائے گا، سرکار دو عالم کی نبوت کا آپ ضروریات دین کو نہیں مانو گے، کافر ہو۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو بالکل ہی نہیں مانتے، جو ملحد ہیں، اللہ انہیں بھی کھلاتا ہے، اللہ انہیں بھی پلاتا ہے۔ کتنا کریم ہے میرا مولا، کتنا رحیم ہے۔ اور اے لوگو، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو میرے خدا کا تذکرہ نہ کرتی ہو۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی آیت کوٹ کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ، قرآن شریف میں ہے یہ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں کائنات میں جو اللہ کی تسبیح یعنی اس کی تحلیل بیان نہ کرتی ہو، اس کا تذکرہ نہ کرتی ہو، اس کی جناب والا اس کا ذکر نہ کرتی ہو۔ ہاں وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ الگ بات ہے کہ تم سمجھ نہیں پاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہواؤں کے جھونکے ہوتے ہیں نا یارو، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ جو کوئل کی کوکو ہوتی ہے نا، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اگر میں لب لباب بیان کروں تو مطلب یہ نکلے گا تمام چیزیں اللہ کی تعریف کرتی ہیں، بحر و بر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، شمس و قمر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، برگ و ثمر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ اللہ سراخوں کی چوٹیاں اللہ کی تعریف کرتی ہیں، سراخوں کو شاخوں کے پرندے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ اللہ تمام چیزیں اللہ کی تعریف کرتی ہیں۔ یہ زمین آسمان چاند تاروں میں تو ہے مصیبت زدوں غم کے ماروں میں تو، جس طرف دیکھیے بس نظر آئے تو تیرا جلوہ خدا پھیلا ہے چار سو۔ پڑھیے اللہ اللہ سبحان اللہ۔ ایک آل رسول کی موجودگی میں کیا روحانیت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، مولانا نظام الدین صاحب 1400 سال سے بہت زیادہ کا زمانہ ہو گیا، اگر ٹوٹل جوڑو گے تو اچھا خاصا، چونکہ ہجری کا جو سال ہے حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کو قائم کیا ہے نا، ہجرت کے بعد سے۔ اب پہلے کا بھی ٹائم جوڑو تو کافی ٹائم ہو جاتا ہے، یعنی تقریباً یہ بیٹھیں گے 1450 سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا۔ آپ ذرا سوچیں، کبھی کبھی سوچ کم و بیش، کبھی کبھی یہ سوچا کریں کہ اتنا زمانہ گزر گیا، مصطفیٰ کا ذکر دل کی گہرائی سے کر دیا جائے تو میاں نیندیں غائب ہو جاتی ہیں، نیندیں، اور کیا روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچنا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ غوث پاک کی محفل سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا تو ان کے جد پیارے نبی کی بارگاہ سے اٹھنے کو اس کا جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب آپ دیکھیں قسم خدا کی کہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت اپنے بندوں سے کرتا، سب کو کھلاتا، سب کو پلاتا۔ یہ جلسہ ہو رہا ہے نا، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جلسہ جنت میں بھی ہوا کرے گا۔ آپ نے سنا ہے جنت میں بھی؟ ہاں جنت میں ہوا کرے گا جلسہ، اور وہاں اللہ کی حمد پڑھنے کے لیے اسپیشلی حضرت داؤد کو بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام، جیسے اپنے یہاں خصوصی گیسٹ ہوتے ہیں نا، جو خصوصی شاگرد ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام
ان کی آواز اتنی پیاری تھی کہ ان کی آواز کی وجہ سے فن قرات کی ایک اصطلاح بن گئی لہن داؤدی، جتنی پیاری آواز تھی۔ اور جب وہ سمندروں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے نا، میاں مچھلیاں کنارے پہ آ جایا کرتی تھی، ہواؤں کی رفتار بڑھ جاتی تھی جب جھومنے لگتی تھی ہوائیں، اور جب ہواؤں پہ حال طاری ہو جاتا تھا تو ہوائیں ٹھہر جاتی تھیں، شاخوں کے پرندے۔ اب ذرا سوچیو، اللہ کرے ان جلسوں میں ہم بھی موجود ہوں، آمین بولو، مسجد سے آمین بولو۔ جب وہ عطا کرتا ہے تو پھر نامہ عمل کو نہیں دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے میرے محبوب کا امتی تو ہے۔ اور ہم تو ویسے بھی نسبتوں والے، اور نسبتوں کے علاوہ ہے کہ ہمارے پاس، ہمارے تو مفتی اعظم نے کہا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے آمین بولو بھائیو، دل سے بولو۔ حضور علیہ السلام ادھر حمد پڑھ رہے ہوں، ادھر یہ سنی جھوم رہے ہوں۔ ہمارے تو اعلیٰ حضرت نے بھی سید صاحب کیا تمنا کی ہے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس شعر کا تعلق دوسرے والے شعر سے ہے، اس کے بعد پھر یہ شعر ہے، وہ تو مطلب شاعری کے حکم اصول ہوتے ہیں، پورا اس طریقے سے ہے۔ یہ کاش کا تعلق اگلے والے شعر سے ہے، اس طریقے سے ہے یہ، مطلب میں مفہوم بتاؤں، محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ادھر داور حشر آ رہے ہوں، ادھر شافعِ محشر آ رہے ہوں، اور کاش فرشتے مجھ سے کہیں تو میں پڑھوں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ابھی تو میں آپ لوگوں کو چیک کر کے دیکھ رہا ہوں، آ گئی؟ ارے ماشاءاللہ، میں تو بھاگنے کا لفظ اچھا نہیں ہے، اس کی جگہ کہہ دیا کرو ختم ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے، توجہ کیجیے ذرا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایسے بھی اس وقت بھاگم بھاگ بہت چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ابھی مولانا سناد صاحب نے بھی ذکر کیا، اور ہمارے عزیز مولانا ناظم صاحب نے بھی، یہ جو اپنے یہاں فکر پروان چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ارتداد کا دروازہ کھلا رکھیے۔ قوم کی بیٹیاں جس طریقے سے بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہیں، یہ ہمارے لیے لمحے فکریہ، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، خاص طور پر میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں ٹھیک ہے آپ پڑھائی کرائیے، ضروری جو تعلیم ہوتی ہے میں ٹھیک ہے، لیکن اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیے کہ ہر گھر میں ایسا ہو کہ ہر گھر میں جو بھی پڑا ہوا ہے، بیٹا بیٹی باپ ماں بہن، جو بھی ایک بندہ پڑا ہوا ہے، کم سے کم یار ہفتے میں ایک دن تو آپ درس کا پروگرام رکھا کرو، یعنی کوئی دینی کتاب رکھو اپنے گھر پہ، اور ہفتے میں یہ معمول بناؤ کہ خاندان کی ساری عورتیں، عورت پڑھے باقی سب عورتیں سنیں۔ جب ہماری قوم کی بیٹیاں سنیں گی کہ ہم زینب کی کنیز ہیں، ہم فاطمہ زہرا کی کنیز ہیں، ہم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی کنیز ہیں، ہم حضرت ختیجہ کی کنیز ہیں، تو ان کے دل میں اسلام کی محبت کا جو جذبہ ہوگا وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، وہ کسی کے برگلانے میں نہیں آئیں گی۔ آج کتنی ہمارے لیے بد نصیبی کی بات ہے کہ یورپ کی عورتیں حجاب لگاتی ہیں جو غیر مسلم ہیں، جو کرسچن ہیں، تاکہ ان کا چہرہ سیو رہے، دھوپ کی کرنیں نہ پڑیں۔ یہ جناب والا اور جو ہوائیں ہیں، چونکہ ان کی جلد بنسبت مرد کے نرم ہوتی ہے، نقصان دہ ثابت نہ ہو، لیکن میری قوم کی بیٹیوں کا کیا حال ہے کہ وہ اتنا سنگار کرتی ہیں شادی بیاہوں کے موقع پہ کہ نماز پڑھتی بھی ہیں تو سنگار کے بعد وہ بھی چھوڑ دیتی ہیں کہ آپ وضو کریں گے تو سنگار اتر جائے گا۔ تو مطلب آپ دیکھیے کتنی ہماری یہ کہہ لیجئے زوال کی علامت ہے۔ تو میری قوم کی بیٹیوں، چہرے پہ نور سنگار سے نہیں آتا ہے، نماز سے آتا ہے۔ قسم خدا کی تم 5 وقتہ نماز پڑھو میری بہنوں، سنگار والی عورت ایک طرف، تیرے چہرے کی رونق ایک طرف۔ جب تو روزانہ نماز پڑھے گی میری قوم کی شہزادی، جب آپ روزانہ سجدہ کریں گی تو یوں ہی چہرہ منور ہو جائے گا۔ کہاں ضرورت پڑے گی ڈیکوریشن کرنے کی، کہاں ضرورت پڑے گی جناب والا یہ غازے چڑھانے کی۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ میں نوجوانوں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، خالی بہن بیٹیوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سب سے کہہ رہا ہوں، یہ ماحول اپنے گھروں میں بناؤ تاکہ ہمارے گھر یزیدیت کے ماحول میں پروان نہ چڑھیں، بلکہ ہماری بہن بیٹیاں کنیز فاطمہ زہرا بنیں، اور ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی سیدنا امام علی مقام کے در کے غلام بنیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بھائی؟ ایسے سنتے رہو گے آپ لوگ؟ میں سناتا رہوں گا جیسے آپ سن رہے ہو ایسے ہی سنو، ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا جنت میں جلسہ ہوگا، زور سے بولے جلسہ ہوگا، اور اللہ کرے قسم خدا کی وہ کیسا جلسہ ہوگا ذرا سوچو۔ اللہ جنت کا تو میں نقشہ بھی نہیں بنا سکتا، انجینئر بھی نہیں بنا سکتا، محال ہے۔ ہاں سرکار نے منع فرمایا، سبحان اللہ سرکار نے فرمایا اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ ابھی نقشہ تبھی تو بنے گا جب ذہن میں تصور آئے گا۔ اب ذرا دیکھیے آج کے نیو یارک کی عمارتیں دیکھو، دبئی کے برج دبئی دیکھو، برج خلیفہ دیکھو، ایسے ایسے نقشے بنا دیے انسان نے، تو جو جنت اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی پیاری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تیاری کرتے ہو اس کی فری میں مل جائے گی؟ میرے بھائی تیاری کرو اس کی۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، خلوتوں میں جنت کو بھی مانگو، اور جنت سے پہلے اللہ کی رضا کو مانگو۔ سبحان اللہ۔ وہ راضی ہو جائے گا تو جنت بھی تمہاری، حوض کوثر کا جام بھی تمہارا۔ جنت میں جلسہ ہوگا صاحب، اے ہے قسم خدا کی، جب حضرت داؤد اللہ کی کبریائی بیان کریں گے، اے ہے تو معلوم ہے تمہیں شاخ طوبہ کے پتوں سے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا نظام الدین صاحب یہ شاخ طوبہ جو ہے جنت میں بہت بڑے درخت کا نام ہے، اس کی شاخائیں جنت کے محلات تک پہنچی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے پتوں سے سبحان اللہ کی آواز آئے گی۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ اسی کی منظر کشی کرتے ہیں، شعر سنے اب سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ ہو رہی ہو بہت زیادہ تو موبائل میں یوٹیوب پہ جا کے گانے مت سننا، بلکہ یاد رکھنا مولانا بتا کے گئے تھے اللہ 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 اللہ۔ جب تمہاری خلوتوں میں جلوتوں میں اللہ اللہ کے ترانے آ جائیں گے تو دنیا میں بھی بہار آ جائے گی، مرنے کے بعد بھی قرار آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ تڑپ ایسی ہوتی ہے، میں آج ہی دیکھ رہا تھا ایک صاحب وینٹیلیٹر پہ، کتنا سیریس مریض جاتا ہے نا وینٹیلیٹر پہ، سیریس مریض ہوتا کہ نہیں، آئی سی او میں جا رہے ہیں، ہوش و حواس سلامت ہے، آج جو دیکھا وہ بتا رہا ہوں میں، آئی سی او میں جا رہے ہیں، ہوش و حواس سلامت ہے۔ اے لوگوں، وہ اپنے خاندان والوں کا نام نہیں لے رہے ہیں، ان کی زبان پر ہے اللہ اللہ اللہ۔ اور کتنا اچھا ہو، ہمیں اتنی محبت ہو جائے اللہ رسول کے ذکر سے، اتنا پیار ہو جائے کہ بیٹھکوں پر جا کر کے غیبت نہ کیا کریں، مسجد میں جا کے قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ مزہ آ جائے گا۔ یہ جو خالی دماغ ہے نا شیطان کا گھر ہے، یہ دیہات میں رہتا ہوں میں بھی، میری بستی جو ہے شہر میں بھی مکان ہے مگر میں دیہات سے میرا تعلق ہے جیسے آپ لوگوں کا، میں اسی لیے اس چیز کو بیان کر رہا ہوں۔
میں خالی واہ واہی لوٹنا کا مقصد نہیں ہے ہمارے کسی بھی خطیب کا الحمدللہ. جلسہ ہوا ہے تو کچھ سدھار آنا چاہیے. ہمارے یہاں دیہات کی جو بیٹھکیں ہیں نا قسم خدا کی اگر یہ صحیح پیٹرن پہ آ جائیں نا تو جنت کی کیاریاں بن جائیں گی. یہاں جو ہر خالی آدمی بیٹھ کر کے بیٹھتا اور کوئی نیا کپڑا پہن کے جا رہا تو اس کی غیبت, کوئی اگر 4 پہیہ گاڑی میں چلا گیا تو اس کی غیبت. مولانا انس صاحب نے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں اگر کلب کا کپڑا پہن لیا تو جنازہ مار دیا. کیا ملا تمہیں؟ اس گاؤں میں نہیں, آپ کہہ رہے ہیں اس گاؤں میں زیادہ, ہر گاؤں میں. آپ کیسی بات کر رہے ہیں, ہم بھی پروگرام ہی کرتے رہتے ہیں, سب جگہ جاتے ہیں. یہی تو بیماری ہے, تبھی تو دشواری ہے, اسی لیے قوم کی شرمساری ہے. یہ چیز ختم کرو. غیبت کرنا معلوم ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. یہ قرآن شریف کی آیت ہے نص قطعی جس کو کہتے ہیں, جس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. قرآن شریف میں ہے. کیا تم یہ پسند کرو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ قرآن شریف میں. اور آج یہ مزاج بن گیا. خرچہ اس نے کیا, خرچہ اس نے کیا, مکان میں ٹائلز لگائی, سب کچھ کیا. گاڑی اس نے خریدی, پیٹرول اس کا پھنک رہا, بھائی مجھے کیا پرابلم ہے بھائی, مجھے تو یہ کہنا چاہیے مولا کتنی اچھی بات ہے, اللہ تو نے اسے نواز دیا, حسین کے صدقے میں مجھے بھی نواز دیا. ہاں اتنا ضرور کیا کہ تم نے غیبت کی تو اپنے اکاؤنٹ کی نیکیاں ادھر پہنچا دی. اس کا تو پھر بھی فائدہ ہوگی. ابے پہلے کم سے کم دنیا کا فائدہ تھا, تم نے دین کا بھی کر دیا, اب بڑھیا رہے تھے. نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اچھا جس کو مل رہا ہے وہ تکبر کر رہا ہے, بڑی پریشانی ہے. جو مالدار ہو جاتا ہے مطلب کمی ہے دونوں طرف. جس پہ ہے نہیں وہ حسد کر رہا ہے, اور جس پہ ہے وہ خود کو امبانی سمجھ رہا ہے. تجھے کیا پریشانی ہے, تو مالدار ہو گئے تو کیا کریں, بتا 4 ڈالیں تیرا نہ, کیا کریں سر پہ بٹھا لیں. بعض کو دیکھو ذرا سی ترقی مل جائے, ذرا سی دولت آ جائے تو میاں ایسے لگتا ہے کہ دوسری دنیا سے آئے. غلط کہہ رہے ہیں کیا؟ مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی جان, آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ غریب رشتہ دار کو نہیں پہچانتا. مالدار رشتہ دار ہوگا نا, 4-5 فاصلے نہیں 400 فاصلے ہو, بہت قریب آدمی ہے, اپنے سارے ممبئی لگے. اور رشتہ دار غریب, سگا بھیا ہو جائیں. کتنے تکلیف کی بات ہے پیارے, یہ ہنسنے کی نہیں رونے کی بات ہے. تم مالدار ہو گئے تو کیا کریں تمہارا, بتاؤ نہ کیا کریں, بتاؤ یہ بتاؤ, تمہیں دیکھ میں بنا کے کھائیں کیا؟ اللہ نے دولت دی ہے, اپنے غریبوں کا خیال رکھو. نہیں دیا ہے صبر کرو, نہ ہے تو نہ شکری مت کرو, کسی سے حسد مت کرو. اما یہاں نہیں ہے وہاں تو ہوگا. تمہیں بتائیں حدیث سنا دیں, حدیث شریف میں یہ ہے قیامت کے دن جو لوگ دنیا میں پریشان رہے تھے نا, مصیبتوں میں, بیماریوں میں, اور بھی پریشانیاں رہی حضرت, انہوں نے صبر کیا تو انہیں بہت بہت بڑے نیکیوں کے انبار ملیں گے. ایک بیٹھے ہوں گے پاس میں, وہ کہیں گے یا اللہ, یہ کہیں گے نا دنیا میں نہیں ملا تھا اس لیے زیادہ ملا. تو یہ جو دنیا میں مالدار ہو گئے تھے, سکون سے رہے تھے, یہ کہیں گے ہمیں بھی نہ ملتا وہاں پر یہی مل جاتا. سبحان اللہ, بولو مسکرا کے بولو سبحان اللہ. بھئی اہرولہ معافی کے لوگ سننا جانتے ہیں نا بھائی, مان گیا ماشاءاللہ. یہ آپ ہی کا گاؤں ہے, اللہ کے کرم سے انہوں نے بڑی ترقی کی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکتیں. یہ اہرولہ معافی اللہ نے چاہا ان کی وجہ سے بھی اللہ کرے, ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ شناخت بن جائے ماشاءاللہ. بہت بھی لوگ جو نام روشن کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اچھا انسان ہے مطلب وہاں جا کے کہے گا کہ وہاں نہ ملتا, اور یہاں کہتا ہے کہ وہاں نہ ملے یہاں ملا. اما اللہ سے یہ کہو کہ یہاں بھی ملے وہاں بھی ملے.
دعا یہ ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ سبحان ہم اللہ، دعا میں نہیں مانگتے یا اللہ تو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے بچا۔ وہ ایک حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا، علامہ کمال الدین دمیری نے لکھا، حیات الحیوان میں بہت اچھی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، تو حیوانیات کا ہے، تو اس کے اندر ہے کہ ایک صحابی بڑے کمزور ہو گئے، مصطفیٰ نے کہا کتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ سرکار انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جب سے جہنم کا عذاب سنتا ہوں نا یہی دعا کرتا ہوں یا اللہ جو مصیبت آنے والی ہو دنیا میں آ جائے وہاں نہ آئے۔ مصطفیٰ نے کہا صحابی ایسے نہیں بلکہ یہ دعا کرو کہ یا اللہ یہاں بھی مصیبت نہ آئے وہاں بھی مصیبت نہ آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے یہاں کسی چیز کی کمی تھوڑی، وہ کتنا کریم ہے، قسم خدا کی، اللہ اکبر کتنا کریم ہے وہ، ذرا سوچو میرے بھائیو، غور کرو کتنا رحیم